السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے سامنے ہے یہ چھوٹی بہر کی غزل ہے، لیکن اس میں 10 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔ اچھوں سے مراد ان کی یہاں پر ہے حسین لوگ، خوبصورت لوگ۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے تو ہم اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں صرف حسین اور طرح دار اور حسن رکھنے والے اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں چاہا جائے، اتنا چاہا جائے جو چاہنے کی آخری حد ہے۔ لیکن یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر خوش نصیبی سے وہ بھی آپ کو چاہنے لگیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو دوسرے مصرے میں کہا یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے، مطلب اگر آپ تو حسینوں کو چاہیں، ضرور چاہیں کیونکہ حسین اس سے قابل ہوتے ہیں، لیکن فرماتے یہ ہیں کہ اگر حسین خود آپ کو چاہنے لگیں تو آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ دوسرا شعر ہے: صحبت رنداں سے واجب ہے حذر، جائے میں اپنے کو کھینچا چاہیے۔ یہ حذر کا مطلب ہوتا ہے دور رہنا، پرہیز کرنا، اور صحبت رنداں کا مطلب ہے شرابیوں کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرابیوں کی دوستی۔ اور جائے میں جائے کہتے ہیں جگہ کو، میں کہتے ہیں شراب کو، اور کھینچا کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، پیچھے ہٹنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جو رند ہوتے ہیں، یعنی جو شرابی ہوتے ہیں، یعنی شراب نوش جو ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے دور ہی رہنا چاہیے، اور وہاں جا کر شراب پینے کے بجائے شراب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہ اس شعر میں ایک طرح سے ایک نصیحت کا پہلو مرزا غالب نے بتایا ہے کہ بھائی ایک تو آپ شرابیوں میں اٹھیں بیٹھیں نا، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اگر آپ کو شرابیوں کے ساتھ کبھی میخانے یعنی وہ جگہ جہاں پر شراب پی جاتی ہے وہاں جانے کا اتفاق ہو جائے تو آپ شراب کو ہاتھ نہ لگائیے۔ اب اس کا جو شراب کو ہاتھ نہ لگائیے تو ظاہر ہے مرزا غالب خود شراب پیتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ایک بہت ہی شریفانہ قسم کی محفل ہوتی تھی۔ زیادہ تر وہ تنہا رات کے وقت شراب پیتے تھے، ایسا کبھی نہیں کرتے تھے کہ دوپہر کو پی لیا، شام کو پی لیا، اور ہر وقت نشے میں دھت، تو ایک خاص مقدار میں پیتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ شرفا کے شراب پینے کا یہی طریقہ ہے، لیکن چونکہ شراب خانے میں کے حالات سے واقف تھے تو اور یہ بھی جانتے تھے کہ شراب کی عادت جو ہے وہ شرابی دوستوں سے ہی لگتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو آپ یہ کیجئے جہاں تک ممکن ہو کہ آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہی نہ کیجئے، لیکن اگر کبھی مجبوراً آپ کو اٹھنا بیٹھنا پڑ بھی جائے اور وہ آپ کو اپنے ساتھ شراب خانے لے جائیں تو وہاں جا کے آپ شراب بالکل نہ پیجئے۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 3: چاہنے کو تیرے کیا سمجھا تھا دل، بارے اب اس سے بھی سمجھا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے دو انہوں نے استعمال کیا ہے، سمجھا آپ جانتے ہیں سمجھا کسے کہتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرے شعر میں انہوں نے استعمال کیا ہے سمجھنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا، مزہ چکھانا، باز پرس کرنا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ محبوب ہم جو تیری چاہت تھی اس کو ہمارا دل جو تھا وہ ایک بہت معمولی سی بات سمجھا تھا، یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو مشکلات کا باعث بنے گی، جس سے ہمارے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن ایک بہت ہی ضروری کام کو معمولی بات سمجھ کر اس نے سنبھال لیا تھا۔ اب لازم ہے کہ اسے اس حماقت کا مزہ چکھایا جائے۔ فرماتے یہ ہیں کہ محبت کرنا جو تھا
اس کو ہم ایک ہنسی کھیل سمجھے تھے، اور چونکہ محبت دل سے شروع ہوتی ہے، دل ہی پہلے کسی پر کہتے ہیں کہ آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دل نے اتنا بھاری کام بہت معمولی سمجھ کر جو اٹھا لیا تھا، تو اب تو ہمارا یہی خیال ہے کہ ہم اپنے دل کو کسی قسم کی سزا دیں، ہم اس سے اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بولا بھی جاتا ہے، اگر کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو آپ کو برا لگے تو آپ کہتے ہیں میں تم سے بعد میں سمجھوں گا، مطلب یہ کہ میں تمہیں بعد میں اس کی سزا دوں گا۔ تو انہوں نے یہاں اپنے دل کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بھئی تیرے چاہنے کو ہمارا دل تو بہت معمولی بات سمجھا تھا کہ محبت ہو گئی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب محبت ہوئی اور ہم نے اس میں یہ مشکلات دیکھی اور ہمیں ان ستم سے اور اس ظلم سے گزرنا پڑا اور یہ مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹے، تو چونکہ ہمارا دل ہے جس نے ہمیں اس میں پھنسایا تھا، تو اس کو ہم ضرور سزا دیں گے۔ شعر دیکھیے کہ چاک مت کر جیب بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے۔ چاک کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ جیب سے مراد یہاں پر وہ جیب نہیں ہے جس میں ہمارا پیسے رکھتے ہیں، جیب سے مراد ان کی یہاں پر ہے گریبان۔ اور بے ایام گل یعنی وہ دن کہ جب پھول کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ اب اس کی بہت ہی اچھی شرح خواجہ حالی نے کی ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں لیکن مطلب انشاءاللہ وہی ہوگا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ غالب نے پھول کے کھلنے کو چاک کے گریبان سے تشبیہ دی ہے، یعنی جیسے پھول کی کلی پھٹ جاتی ہے تو اسی طرح کہتے ہیں کہ گریبان جو ہے وہ بھی پھٹ جاتا ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ ہر ایک کام قدرت کی یا نیچر کی ہدایت سے کرنا چاہیے، تو جب تک پھول اپنا گریبان چاک نہ کرے یعنی اپنا گریبان نہ پھاڑے، تو بھی گریبان چاک مت کر۔ تو اور اس میں لطف یہ ہے کہ مجنو جو پاگل ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ بہار کے موسم میں زیادہ پاگل پن ان کا جو ہوتا ہے وہ عروج پر ہوتا ہے۔ عام قاعدہ ہے کہ بہار آتی ہے تو درختوں میں شگوفے پھوٹتے ہیں، کونپنیں کھلتی ہیں، نکلتی ہیں، نئی نئی پھول کھلتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو بھی موسم بہار کے بغیر اپنا گریبان نہ پھاڑ نہ چاک کر، اس کے لیے قدرت کا بھی کوئی اشارہ اور اس کی مرضی بھی ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح فطرت کی دوسری چیزوں کے دامن آمد بہار پر چاک ہوتے ہیں، اسی طرح تیرا دامن بھی بہار کی آمد کے بغیر تار تار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جب بے ایام گل ہوں، بے ایام گل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پھول کھلنے کے ایام، یوم کی جمع ہے، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ قدرت کے جو بنائے ہوئے اصول ہے اس پر چلیں، اور جب بہار کا موسم آئے تو چونکہ بہار میں دیوانگی جو ہے وہ بڑے عروج پر ہوتی ہے، تو آپ بھی اسی موسم میں اپنی دیوانگی دکھائیں، اور کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے۔ ادھر سے مطلب یہ قدرت کا اشارہ چاہیے۔ تو مل ملا کر پورے شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فطرت کی دوسری چیزوں کے جو دامن ہوتے ہیں وہ بہار کے آنے پر چاک ہوتے ہیں، اسی طرح تیرا دامن بھی بہار کی آمد کے بغیر تار تار نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس شعر کا ایک مطلب ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ آپ اپنی دیوانگی کا اظہار اگر ہر وقت کرتے رہیں گے تو اس کو کوئی دیوانگی نہیں مانے گا۔ دیوانگی کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بہار کا موسم ہوتا ہے تو دیوانوں کا جو جوش ہوتا ہے، جوش جنوں جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ہر وقت گریبان چاک کر کے پھرتے رہیں گے تو کسی پر اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھ لیتے ہیں اس کا شعر نمبر 5۔ دوستی کا پردہ ہے بیگانگی، منہ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہیے۔ بیگانگی کا مطلب ہے کسی سے ایسا رویہ اختیار کرنا جیسے آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، اور چھوڑا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ترک کر دینا چاہیے، آپ ہم سے منہ نہ چھپائیں۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اپنے محبوب سے ہی، ان کا اس شعر میں بھی خطاب ہے کہ ہمارے محبوب آپ منہ چھپا کر ہم سے بیگانہ بنتے ہیں، حالانکہ
یہ پردہ داری تو دوستی کا راز کھولنے یا راز فاش کرنے کا ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے بیگانہ بنے رہیں تو منہ چھپانا چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ ہم سے پردہ داری کرتے رہیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی دال میں کچھ کالا ہے۔ اب یہ شعر کہہ کر مرزا غالب نے اصل میں تو ایک ایسا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا جو مطلب ہے وہ پورا ہو جائے۔ اور مطلب ان کا کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ محبوب ان کے سامنے بے پردہ آ جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک لمبی چوڑی بات گھڑ لی کہ بھئی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ بازار میں اگر کھلے منہ سے آپ کا محبوب جا رہا اور آپ کے پاس سے گزر جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس نے آپ کو دیکھ کر خصوصی طور پر اپنے چہرے پر نقاب کر لی تو لوگ یہ شک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ یا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے ضرور جو انہوں نے پورے بازار کے سامنے پردہ نہیں کیا، انہیں دیکھ کر پردہ کر لیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اگر ہم سے پردہ داری کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، یہ بات کہنے سے محبوب کو یہ بتانا اصل نہیں ہے، اصل میں چاہتے ہیں کہ محبوب کسی طرح بھی ان کے سامنے بغیر پردے کے آ جائے۔ آئیے شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ دشمنی نے میری کھویا غیر کو، کس قدر دشمن ہے دیکھا چاہیے۔ غیر سے مراد وہی ہے، رقیب ہے۔ جب ایک عاشق معشوق ہوتا ہے اور اس کے دو عاشق ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو رقیب کہتے ہیں، اور دشمن بھی انہوں نے یہی مراد ہے، دشمن سے بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ غیر برابر میرے خلاف لگائے بجائی کرتا رہا، یہاں تک کہ محبوب کا دل بھی اس سے اکتا گیا، اور جو اس کو ایک محبوب کا ایک طرح سے جو اعتماد حاصل ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میری دشمنی میں اس کمبخت نے اپنا بھی بیڑا غرق کر لیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی دشمنی کا درجہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان کسی کے ساتھ دشمنی میں اپنا نقصان کی پرواہ نہیں کرتا تو یہ دشمنی کی آخری حد ہوتی ہے، کیونکہ دشمنی میں اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو بس یہی حقیقت مرزا غالب نے اس شعر میں پیش کی ہے۔ شعر دیکھیے، اپنی رسوائی میں کیا چلتی ہے سئی، یار ہی ہنگامہ آرا چاہیے۔ رسوائی کا آپ مطلب جانتے ہیں، بدنامی۔ سئی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، کسی کام کو بار بار کرنے کے لیے اقدامات کرنا۔ اور ہنگامہ آرا کا مطلب کیا ہوا؟ ہنگامہ آرا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہنگامہ پیدا کر دے، جس کی ذات سے ہنگامہ پیدا ہو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ عاشق خود اپنی رسوائی کے لیے کیا کوشش کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ تو محبوب کی ہنگامہ آرائی پر موقوف ہے، یعنی وہ جب چاہے کسی کو بے صبر اور بے تاب بنا کر رسوائی کے راستے پر لگا دے، اور اس کی عزت اور توقیر اور وہ جو کچھ بھی ہے اس کو برباد کر ڈالے۔ اب اس شعر میں کوئی مشکل لفظ نہیں تھا، بہت آسان سا شعر ہے۔ اگلا شعر دیکھ لیجئے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں جو لفظ ہے دیکھا چاہیے کا مطلب ہے کہ دیکھنا چاہیے، یا آپ اس کو دیکھیے۔ اور منحصر آپ جانتے ہیں انگریزی میں کہہ لیجئے تو ڈیپینڈ کرنا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو شعر کا مطلب کوئی نہ خاص مشکل نہیں ہے۔ اس میں نا امیدی کی اس سے زیادہ کہتے ہیں کہ بڑھ کر اور کوئی خوبی یا اس کی وجہ شاید کسی نے بیان کی ہو کہ جس کی امید کا بر آنا مرنے پر موقوف ہو، یعنی اس کی امید نا امیدی دیکھنے کے قابل ہے، یعنی زندگی میں اس کی کسی امید کا پورا ہونا بالکل ناممکن ہو گیا، اور مرنے پر امید پوری بھی ہوئی تو اس سے کیا حاصل؟ گزری ہوئی عمر واپس تو نہیں آ سکتی تھی۔ اب اس کا 2 شعر ہے، آخری 9 اور 10 ہے۔ اس کا ہم اکٹھا مطلب کریں گے کیونکہ یہ اشعار جو ہیں یہ دونوں تقریباً ایک ہی مضمون کے ہیں۔ تو اس میں پہلا شعر ہے کہ غافل ان مہ طلعتوں کے واسطے، چاہنے والا بھی اچھا چاہیے۔ مہ طلعت کا مطلب ہوتا ہے چاند جیسا خوبصورت سمجھ لیجیے۔ اور اگلا شعر ہے کہ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد،
آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ اب ان دونوں کا اگر ہم ملا کر مطلب یہ کریں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اے اسد، یہ اس زمانے کی غزل ہے جس زمانے میں مرزا غالب تخلص ابھی نہیں کرتے تھے بلکہ اسد تخلص کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے اسد، تم حسینوں کو چاہتے ہو، واہ، ذرا اپنی صورت تو دیکھو، یہ اس قابل ہے کہ حسینوں کو چاہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ غافل اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ان چاند جیسے چہرے والے دلرباؤں کو چاہنے کے لیے بھی آدمی کو خوش وضع اور خوبرو ہونا چاہیے۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو محبوب ہیں وہ اس قدر زیادہ ان میں حسن ہے کہ ہمارا جیسا آدمی ان کے ساتھ جچتا نہیں، ان کے لیے تو ہمیں بہت ہی زیادہ خوش وضع، خوش لباس اور خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی جس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتایا اور میں کچھ شعروں کا مطلب کرنے کی کوشش کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔